رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے نفلی نمازوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، نفل یا سنت نماز کسے کہتے ہیں یہ پہلے جان لینا ضروری ہے. فرائض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ تمام کی تمام نمازیں نفلی ہیں. کوئی بھی نماز ہو، فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ نفلی نماز ہے. البتہ یہ نفلی نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ نمازیں جو فرائض کے تابع ہیں، یعنی فرض نماز سے پہلے یا اس کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور انہیں سنن رواتب کہا جاتا ہے. اور دوسری نفلی نمازیں وہ ہوتی ہیں جو کسی فرض نماز کے پہلے یا اس کے بعد نہیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کے تابع نہیں ہیں، تو انہیں سنن غیر رواتب کہا جاتا ہے. اور سنن رواتب جو فرض نماز کے تابع ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں.
کچھ سنتیں موقدہ ہوتی ہیں اور کچھ غیر موقدہ ہوتی ہیں. جیسے صلاۃ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، صلاۃ مغرب کے بعد 2 رکعت، صلاۃ عشاء کے بعد 2 رکعت، صلاۃ فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ جو 12 رکعتیں ہیں سنن رواتب میں یہ موقدہ سنتیں. اس کے علاوہ اگر صلاۃ عصر سے ہم پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، صلاۃ عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح سے سنت موقدہ کے علاوہ صلاۃ ظہر کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ سنت غیر موقدہ ہے. اسی طرح سے جو سنن غیر رواتب ہیں، یعنی نفلی نماز کی جو دوسری قسم ہے، کسی نماز کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے، اس میں بھی اس طرح کی بعض سنتیں، بعض نمازیں موقدہ ہیں اور بعض علماء نے بعض نمازوں کو غیر موقدہ کہا ہے. جیسے صلاۃ ضحیٰ ہے، غیر موقدہ ہے. اسی طرح بعض علماء نے صلاۃ عیدین، صلاۃ استسقاء، صلاۃ کسوف وغیرہ کو موقدہ کہا ہے. تو بہرحال جو بھی نمازیں ہم اور آپ فرض نمازوں کے علاوہ پڑھتے ہیں وہ تمام نمازیں نفلی ہیں، چاہے وہ سنن رواتب ہوں یا سنن غیر رواتب ہوں. سنن رواتب میں چاہے وہ موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، اسی طرح سنن غیر رواتب میں چاہے وہ موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں، تمام کی تمام نمازیں وہ نفلی ہوتی ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جن کا جان بوجھ کر ترک کر دینا یہ کفر ہے، ان فرض نمازوں میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، جیسے خشوع و خضوع میں کمی رہ گئی یا ارکان کے ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی رہی، تو جب ہم اور آپ سنت ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس نفلی نماز کے عوض میں اس کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے، اس سستی کو، اس کمی کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب الناس به يوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ. قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، وہ صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ یقول ربنا عز وجل لملائکتی وهو اعلم انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها او نقصها. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ حالانکہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اتمہا او نقصہا، کیا اس نے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے، جس طرح سے اسے حکم دیا گیا تھا اس نماز کی اس نے ادائیگی کی ہے، او نقصہا، یا اس کی نماز میں کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے. فرض نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا فَإِن كَانَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةٌ. اگر اس کی نماز، اس کی صلاۃ اس بندے کی مکمل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک رہی ہے، تو اس کی نماز کا پورا پورا اجر اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. لیکن وَإِن كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، لیکن اگر اس کی اس فرض نماز میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے نے کوئی نفلی نماز ادا کی ہے، کوئی سنت وغیرہ پڑھی ہے، سنتوں کا اہتمام کیا ہے، نفلی نمازوں کا اس نے اہتمام کیا ہے،
پھر فرشتوں سے کہے گا فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اگر اس نے نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہے فرائض کے علاوہ، تو فرض نماز میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کی نفلی نمازوں سے اس کی فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے، اسے پورا کر دیا جائے۔ آپ بتائیں، اس کا یہی فائدہ، ایک اہم فائدہ یہ ہے، اور یہی نماز ہی کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم، اسی طرح تمام اعمال کا معاملہ ہوگا۔ مان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی، کسی وجہ سے کوئی چوک ہو گئی، تو جو نفلی صدقہ وہ خیرات کیا ہے اس سے اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کر دے گا، اس کا مداوع ہو جائے گا اس کوتاہی کا۔ اور دوسرے جتنے بھی فرائض ہیں، اگر فرائض کے ساتھ نفلی اعمال اس نے کیے ہیں تو فرائض میں جو کوتاہی یا کمی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کمی کو دور کر دے گا ان کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی فرض نمازوں میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین ان نفلی نمازوں کے ذریعہ اسے دور کر دے گا۔ ایک دوسرا فائدہ جو بہت ہی عظیم فائدہ ہے، جنت میں اعلیٰ مقام اسے نصیب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اسے مل جائے گی۔ یعنی کثرت سے اگر نفلی نمازوں کا کوئی شخص اہتمام کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اسے جنت میں نصیب ہو جائے گی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کہتے کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہتا تھا۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا، آپ کی حاجت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے میں آپ کو پانی لا کر کے دیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا فقال سل، مجھ سے کہا کہ ربیعہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، لیکن دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، روپیہ پیسہ مال و دولت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں، آپ کی مصاحبت مجھے مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو، جنت میں رفاقت اور مصاحبت کے علاوہ اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے، کسی چیز کی چاہت ہے، وہ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلت ہوا ذاک، ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی یہی چیز ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کثرت سے نفلی نمازوں کو پڑھا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان سے کہا، اور دونوں مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور میرا کوئی سوال نہیں ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کثرت سے تم جو ہے نفلی نمازیں پڑھا کرو، اس پر تم مدد کرو تو تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین اتنا اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالی کی محبت اور قربت حاصل ہو جاتی ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین بندے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور خود اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس روایت کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعہ برابر میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ یعنی اتنا وہ میری قربت حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعہ، اتنی کثرت سے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا میں کان ہو جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا میں ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا میں پیر ہو جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرتا ہے کسی دشمن سے، میری پناہ طلب کرتا ہے شیطان سے، دشمن سے میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو نفلی نمازوں کا یا نفلی اعمال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب نفلی نمازوں کا کوئی شخص اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر جس میں سنت موقدہ کا ذکر ہے کہ ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جب اللہ رب العالمین کے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضا، اس کے اندر اخلاص، للہیت پائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ نماز پڑھتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیے، اسی اگر چل ہو گئی تو رہنے، تو اللہ کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ پڑھتا ہے کتنا، 12 رکعت، دن اور رات میں 12 رکعت، اور وہ کیا، تطوعا غیر فریضہ، نفلی نماز، نفلی سنتیں جو فرض نہیں ہیں، تو الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، یعنی جنت میں اس شخص کے لیے محل تعمیر کرتا ہے اگر وہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فما برحت اصلیہن بعد، یعنی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس کے بعد میں برابر یہ 12 رکعت نماز پڑھتی رہی۔ اور یہ 12 رکعت کون ہیں؟ یہی وہ سنت موقدہ ہیں جو فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من صابر علی 12 رکعت، کہ جو شخص 12 رکعت پر محافظت کرے گا، یعنی ہمیشگی کے ساتھ 12 رکعت سنت پڑھے گا، تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔
اب وہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 4 رکعات قبل الظہر، یعنی 4 رکعت صلاۃ ظہر سے پہلے، یہ سنت موقدہ ہے، 4 رکعت صلاۃ ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت صلاۃ ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں صلاۃ عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں صلاۃ فجر سے پہلے۔ یعنی ان 12 رکعتوں کے بارے میں، جو یہ 12 رکعتیں فرض نہیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان نمازوں کی، ان 12 رکعت کی کوئی شخص محافظت فرمائے گا، یعنی ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، انہیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر ان کی ادائیگی کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فجر کی دونوں رکعتوں کے بارے میں، فجر کی جو 2 رکعتیں سنت پہلے پڑھی جاتی ہیں صلاۃ فجر سے پہلے، تو اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، وما فیہا، وما فیہا کا مطلب جو کچھ دنیا کے اندر ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، یعنی اتنا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے کہ دنیا وما فیہا سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ تو یہ جو 12 رکعتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ سنت موقدہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں جو میں نے نفلی نمازوں کے تعلق سے گفتگو کیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اور آپ بڑی کوتاہی اس میں کرتے ہیں اور اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، کھڑے رہ جاتے ہیں، آ کے 5 منٹ 10 منٹ یا گفتگو ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم کم سے کم جو موقدہ سنتیں ہیں وہی ادا کر لیں۔ تو کم سے کم اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، فرائض میں بہت دفعہ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ جو ہے اس کوتاہی اور کمی کو اللہ رب العالمین یہی سب نمازیں، یہی سب سنتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا، نظر انداز کر دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جو غیر موقدہ ہیں، غیر نفلی نمازیں ہیں، جیسے کبھی کبھی ہم میں سے بہتوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نماز ہے، خاص طور سے صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت، صلاۃ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ہے، لیکن وہ غیر موقدہ ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری، یہ تینوں قسموں سے یہ ثابت ہے۔ قولی یعنی اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، فعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، اور تقریری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہ حدیث تقریری ہے۔ تینوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت کے لیے۔ اللہ کے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل صلاۃ المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة، اور بعد روایت میں آتا ہے صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ مغرب سے پہلے آپ نماز پڑھو، صلاۃ مغرب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھو۔ بعد روایت میں رکعتین کے الفاظ موجود ہیں، صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لمن شاء، جو شخص پڑھنا چاہے۔ کیوں؟ آگے اس کا ذکر ہے کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اسے سنت موقدہ نہ بنا لیں۔ تو یہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا موقع دے لوگوں کو کہ وہ 2 رکعت سنت مغرب کے اذان کے بعد وہ ادا کر سکیں۔ اب ہم میں سے بہتوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اب 2 4 5 لوگ اگر سنتیں
ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اور وہ اتفاق سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں جماعت ختم ہو گئی ہے یا اور کچھ معاملہ چل رہا ہے، بہت پشو پیش میں ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو پشو پیش میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 2 رکعت نماز سنت مغرب سے پہلے تو کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو یہ سنت پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے صلاۃ عشاء کے بعد تو 2 رکعت سنت موقدہ ہے، لیکن صلاۃ عشاء سے پہلے تحیۃ المسجد کے علاوہ 2 رکعت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. تو صلاۃ عشاء سے بھی پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. ایسے ہی صلاۃ عصر سے پہلے 4 رکعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی فرض کی ادائیگی سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. تو اس حدیث سے آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو حاضرین گرامی، یہ سنتیں ہیں تو صلاۃ عصر سے پہلے آپ 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں. یہ سب غیر موقدہ ہیں اور موقدہ تو 12 ہیں. تو ہمیں اور آپ کو فرائض، ہم اور آپ تو فرائض ہی تک کر دیتے ہیں، سنتوں کی تو بات کیا کی جائے، فرائض ہی سرے سے غائب ہو جاتی ہے. لیکن فرائض پر عمل کرنا تو واجب و ضروری ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ترک کرتا ہے تو سمجھیے وہ کفر کرتا ہے. بعض علماء نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے کہ جان بوجھ کر نماز کا ترک کر دینے والا وہ کافر ہے. ایسے شخص کا نکاح کسی مسلم عورت سے نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہیں کیا جا سکتا ہے، وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا. اتنی سختی کی ہے. تو فرائض کا اہتمام کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ہماری اور آپ کی فرائض میں اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان کے ذریعہ ان کوتاہیوں کو اور ان کمیوں کو معاف کر دے. اور ایک بات اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، نماز کبھی کبھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ رکوع و سجود میں بہت ہی جلد بازی کی جاتی ہے. دیکھیں، نہ تو اتنا تاخیر کر دی جائے کہ آدمی سو جائے، غلو ہو جائے، اور نہ ہی اتنی جلد بازی ہو جائے کہ کوے کی چونچ کی طرح سے آپ مارتے رہیں. ایک روایت میں آتا ہے، لیکن اس کی سند کیسی ہے بہت ذہن میں نہیں ہے، لیکن الفاظ یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفرۃ الغراب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ جلدی جلدی آپ رکوع کرتے رہیں، جلدی جلدی سجدے کرتے رہیں اور خشوع و خضوع کا کوئی اہتمام نہ رہے. تو اس کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور جلدی سے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے آ کے سلام کرتے ہیں اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیتے ہیں. سلام کا جواب دینے کے بعد 3 مرتبہ واپس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ وضو بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ کے آ کر کے مجھے سلام کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وجہ کیا تھی کہ ارکان صلاۃ کی ادائیگی میں تھوڑی کمی پائی جا رہی تھی، اعتدال نہیں تھا ان کے اندر، بہت جلد بازی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے خارج ہی کر دیا اور کہہ دیا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھا کرو جسے کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں
انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.